والسلام۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ کیا جنگ کا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور اب جنگ جو شروع ہوئی اس سے پہلے خندق کھودی گئی، بڑا سا گڑھا کھودا گیا اور کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا گیا۔ مدینے کے ایک طرف میں ایک وادی پہاڑ ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف میں وہ درخت وغیرہ ہے اور مکان ہے ادھر، چوتھی طرف میں جو کھلا حصہ ہے وہاں پر پورا کا پورا بڑا سا خندق کھود دیا گیا اور خندق 20 دنوں میں کھودا گیا اور بڑی تعداد میں صحابہ نے کھودا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ خندق کھودے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر آئے، خندق کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیے، اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارکہ اٹھایا دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا پیٹ کے اوپر پتھر اس لیے باندھے جاتے ہیں کہ آدمی جب بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر چلنا پھرنا بھی ہے، کام کرنا بھی ہے، تو کیا کرے آدمی؟ تو یہ جو گول گول پتھر ہوتے ہیں جو دریاؤں کے پاس ہوتے ہیں، سمندروں کے پاس ایسا گول ہو جاتے ہیں پتھر، وہ پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کر پیٹ پر باندھ لیتا ہے تاکہ کمر پیٹ سیدھی رہے، اس طرح تو پھر وہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیٹ میں نہیں ہوتا ہے کھانا، اوپر سے پتھر باندھ کر پیٹ کو مضبوط طریقے سے پٹے کی طرح باندھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے، یعنی ایسے آقا ہے جو غلاموں سے زیادہ بھوکے ہیں، پہلے سے زیادہ بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بھوک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اختیاری بھوک ہے، وہ چاہیں تو پھر آسمان سے من و سلوہ نازل ہو جائے، لیکن نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے نہیں چاہا کہ میں اگر دعا کروں اور من و سلوہ نازل ہو بھی جائے تو پھر میری امت کے اوپر جب ایسا وقت آئے گا بھوک کا، پیاس کا، دودھ کا، دواؤں کا، الیکٹریسٹی کا، ایندھن کا، تو میری امت کیا کرے گی؟ معجزہ کہاں سے آئے گا؟ کیسے ہوگا اس وقت میں؟ تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر کیا ہے، تو قیامت تک کے لیے قانون بن رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت تک تمہیں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ ہم بھوک برداشت کریں گے، ہم پیاس برداشت کریں گے، ہمارے پاس ایندھن نہیں ہوگا، تیل نہیں جلے گا تو ہم اندھیرا کم تیل میں چراغ جلائیں گے اور ہم مشرکین کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو قیامت تک کے لیے ایک درس دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اے امتیوں، تم پر کیسا وقت بھی آ جائے، کس حال میں بھی تم ہو، تمہارے لیے میرا طریقہ کافی رہے گا، میرا کفایت کرے گا طریقہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزے نہیں دکھا رہے ہیں وہاں پر کہ آسمان سے بارش ہو جاتی ہے، اس طرح سے ہو جاتا، نہ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جسمانی طور پر ظاہری طور پر جو جنگیں لڑنی ہوتی ہے ان انداز میں کیا۔ کوئی روحانی طور پر فیض یاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اب اس فیض الہہ سے سب کچھ سر کر لیا جائے گا، مورکہ جیت لیا جائے گا، کامیابی حاصل کر لی جائے گی، بغیر ہتھیار کے فائدہ حاصل کر لیا جائے گا، جنگ جیت جائے گی، نہیں، ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ جنگوں میں حصہ لیا ہے، احد کے میدان میں بھی حصہ لیا ہے، بدر کے میدان میں بھی حصہ لیا ہے، زر بختر پہنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہتھیار اپنے آپ کو ہتھیاروں سے سجایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مجاہدین کل کے دن اگر ہتھیار لے کر چلتے ہیں تو ان کی بھی یہ عمل ان کا سنت بن جائے کہ یہ مجاہدین نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس وقت کا بہترین ہتھیار استعمال کیا، تلوار، اس کو استعمال کیا۔ اس وقت کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ استعمال کرنا سنت کہلائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام زر بختر پہنے ہیں احد کے میدان میں، اور ایک لوہا اندر دھس گیا، کیل ہڈی میں دھس گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید تکلیف میں ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک صحابی نے دانت سے کھینچا تو وہ نہیں نکلا، انہوں نے زور سے کھینچا تو دانت ٹوٹ کر باہر آ گیا۔ پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے، انہوں نے دانت سے کھینچا وہ کیل کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گال میں دھسا ہوا ہے، جب انہوں نے زور سے کھینچا کیل نکل کر آ گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے غشی آ گئی، اتنا خون کا فوارہ نکلا اس میں سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کے اندر، جنگ کے اندر خون بہایا ہے، خون پیش کیا ہے رب کے دربار میں۔ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ جب دعا مانگے تو دعا قبول ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر جو جنگ کرنا ہے وہ جنگ اختیار کی ہے تاکہ میری امت کے لیے درس رہے۔ قیامت تک میری امت کبھی ایسا وقت آ جائے تو پھر کیا راستہ اختیار کرنا ہے، نبی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ، نبی کا راستہ ملے گا، ہر موقع پر ملے گا، جنگ کے ہر موڑ پر تمہیں نبی کا طریقہ ملے گا، خون بہہ رہا ہوگا وہ بھی نبی کا منظر تمہیں مل جائے گا، جب تمہارا خون بہے گا غزہ میں، جب تمہارا خون بہے گا فلسطین کی سرزمین پر، اور جب تمہیں محصور کیا جائے گا غزہ کی وادی میں، اور جب تمہارا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، تو اس وقت کو یاد کر لینا کہ شیب ابی طالب میں نبی کو بھی محصور کیا گیا تھا، نبی کے لیے بھی اناج کو بند کیا گیا تھا، نبی کے لیے بھی فاقہ کشی تھی، نبی نے بھی فاقہ کشی کی، مشرکین نے ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا اور ایندھن بند کیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں۔ آج اگر امت اس چیز کو جھیل رہی ہے،
آج امتی اگر پیاسے ہیں اور دواؤں کی قلت ہے، اور اگر آج غذا کی حالتیں بہت زیادہ ناسازگار ہے اور ہمارے موافق میں نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم پر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی احد کے میدان میں ہمارا خون بہا ہے، صحابہ کی لاشیں اٹھی ہے۔ ایسا نہیں تھا، مشرکین کی تعداد اس وقت میں بھی زیادہ تھی، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے جنگ کی تھی، اور پھر مشرکین کم مرے تھے اور مسلمان زیادہ شہید ہوئے تھے۔ احد کے میدان میں تو ایسے ہی ہوا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جنگ کر رہے ہیں، حنین کا موقع دیکھ لیں، وہ بھی تو غزوہ ہے، وہ بھی حنین کا موقع ہے، 12,000 کا لشکر ہے، اور مسلمانوں کو بہت نئے مسلمان اس کے اندر داخل ہو گئے، اور بعض مسلمانوں نے کہہ دیا اب ہماری تعداد 12,000 ہے، ہم کو کون ہرا سکتا؟ ایک فخریہ جملہ کسی نے کہہ دیا مسلمان نے، وہ نیا نیا مسلمان تھا، صحابی تو ہو گئے تھے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، صحابی بن گئے، لیکن صحبت میں نہیں رہے تھے، تعلیم نہیں ہوئی تھی اتنی، انہوں نے اٹھا کر ایک جملہ بول دیا کہ اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد جب حنین کے پاس پہنچے، وہ جنگ کے اندر 12,000 کی تعداد ہے اور 20,000 کا لشکر ہے مشرکین کا، اور وہ کم سن لڑکے تھے۔ حنین کی جنگ میں جو مسلمان ہار رہے تھے تو اس وقت میں تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی، اور کوئی بڑے دلیر لوگ نہیں تھے لڑنے والے، کم عمر بچے تھے جو قلعے کے اندر تھے، اور انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ تیر برسانے کا ہنر جانتے تھے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک، وہ ینگ لڑکے اتنے تیر چھوڑے کہ صحابہ جگہ چھوڑ کر پلٹ کر چلے گئے، ایسی کیفیت ہو گئی۔ تو زمین ہموار ہوتے ہوتے پھر زمین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اس طرح سے حنین کی جنگ کے اندر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، اور سب کے سب بکھر گئے، بکھر کر کوئی ادھر کوئی ادھر کو چلا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں پکارا کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی؟ یہ سننا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کی آواز اونچی تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ کر بلند آواز سے کہا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو طلب کر رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ سننا تھا۔ بکھرے ہوئے صحابہ جو ادھر ادھر کو بھاگ گئے تھے، جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اتنی زیادہ وہاں پر ترکش سے تیر آ رہے تھے، وہ سب کے سب نبی کے نام پر پلٹ کر آئے، اور اتنا تیزی سے پلٹے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ جن کے گھوڑے پلٹنے میں دیر کر رہے تھے انہوں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، صحابہ پیدل دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آ گئے کہ ہمیں تاخیر نہ ہو، نبی نے بلایا ہے، نبی نے ہمیں صدا دے دی ہے، بلند آواز میں ہمیں پکارا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے دوڑ کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی محبت میں ان کا ایسا دوڑ کر آنا ایسے پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، فتح دے دی مسلمانوں کو۔ تو جنگ حنین میں تو ہارتے ہارتے جیتے، جنگ احد میں جیتے جیتے ہار گئے، کیونکہ نبی کا فرمان پر عمل نہیں کرے۔ خندق کی جنگ ہے، اور خندق کے اندر اپنے آپ کو بچا لیا، پورا شہر مدینہ کو بچانا ہے، کیونکہ عرب کے تمام وادی کے سب کے لوگ سب اکٹھا ہو رہے ہیں، ہر عرب کے قبیلہ کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں خندق کھود کر اپنی حفاظت کا اور مدینے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کا طریقہ بہترین نمونہ ہے، یہ طریقے کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو۔ جنگ کا موقع ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو، لاشیں اٹھتی ہے، لاشوں کے اٹھنے کو برداشت کرو۔ نبی کے جنگ کے اندر لاشیں اٹھی ہے، 70 صحابہ کی لاشیں اٹھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، 1-2 مرتبہ نہیں، 70 صحابہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ تو کتنا دردناک المیہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے کہ ہمارے یہاں پر امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی، میرے چچا امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ 14 شوال کا واقعہ ہے، جنگ احد کے اندر امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ وحشی نے چھپ کر حملہ کیا تھا، سامنے سے لڑنے کی طاقت نہ تھی اس کے پاس۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، بابا سے پہلے درود پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے احد کے میدان میں نماز جنازہ پڑھائی، 1 بار 2 بار 3 بار 150 بار نہ 70 مرتبہ، اور یہ کیسی نماز جنازہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، اور غمگین تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو
انصار اپنے گھر کے خواتین کو بھیج دیے کہ جاؤ نبی کے چچا کا شہید ہو گئے ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جا کر وہاں پر رو کر آؤ۔ کہ تمام خواتین وہاں پر آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو واپس گھروں کو بھیج دیا کہ نہ غم نہ کریں، یہاں سے جائیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے اٹھائے ہیں، کفن پہنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اس وقت میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس کفن بھی میسر نہیں تھا، اور اس وقت میں اتنا کپڑا کم تھا امیر حمزہ کے جنازے کے لیے جب کفن تیار کیا گیا تو صرف چادر کم تھی، تو سر کے اوپر سے چادر کو ڈالتے تو پیر ظاہر ہو جا رہے تھے، پھر کپڑا اتنا کم تھا کہ پیر کی طرف کھینچے تو سر ظاہر ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کے اوپر سے کفن دے دو، پیروں کو کھلا چھوڑ دو اور اس کے اوپر گھاس کاٹ کر ڈال دو۔ تو اس طرح سے جنازے تیار ہوئے۔ آج ہم فلسطین کے جنازوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اتنے جنازے جو اٹھ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس طرح کا بھی ہوا ہے، جنگوں میں ہمیں اس طرح کے نقصان ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت آزماتا ہے، ایسی بھیانک شکست دے کر بھی آزماتا ہے، ہمارا قتل ہوتا ہے، خون بہتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہے تو وہ ایک لمحے میں کامیابی دے دے، لیکن وہ ہمیں آزمائش میں رکھتا ہے، اور پھر جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو زندہ ہے ان کے لیے لے آتا ہے کہ راہ تم آؤ اس جگہ پر، تو ہمارے لیے جد و جہد رکھا ہے کہ تم کوشش کرو، جد و جہد کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو کامیابی تمہاری طرف دوڑ کر نہیں آئے گی، اور اللہ کسی غافل کی مدد نہیں کرتا، تم غفلت میں رہو گے اللہ مدد نہیں کرے گا، اور اللہ ظاہر کرتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ عرب کی سرزمین پر جب احد کی جنگ چل رہی ہے اس وقت میں 700 کا قافلہ آ گیا ہے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، 3000 کا لشکر ہے مشرکین کا، اور پھر 300 مسلمان نکل گئے ہیں، وہ حالانکہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو منافق تھے، تو 1000 لوگ احد کے میدان کے لیے مدینے کے سے نکلے لڑنے کے لیے، لیکن 300 لوگ الگ ہو گئے، یہ منافق تھے۔ تو آج کے عرب کی سرزمین پر آپ کو منافق نظر نہیں آتے؟ یقیناً نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں گے منافقین کا سردار نظر آئے گا سعودی عرب کا کنگ، کہ جب جنگ چل رہی ہوگی وہ ریاض کے اندر بہت بڑا فیسٹیول رکھے گا، ریاض فیسٹیول، ناچو گاؤ پیو کھاؤ جھومو اور بہت ساری میوسیقی لگاؤ، موسیقی، انہیں ناچنا ہے، انہیں گانا ہے، انہیں خوشی منانا ہے، یہ نفاق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فلسطین کی اس جنگ کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے اس امت پر کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کون جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہیں اللہ کے لیے، اور کون ہے جو پیٹ پھیرے ہوئے بیٹھے ہیں محل کے اندر قلعوں کے اندر، اور کون اپنی اپنی محفلیں سجا کر رزق و سرور کی محفل سجائے ہوئے ہیں، شراب اور شباب کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں۔ یہ عرب ہے، ان عربوں کو دیکھ کر اگر آپ اسلام کو سیکھیں گے خدا کی قسم اسلام ہی سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ عرب تو کہاں اسلام کے اندر ہے، یہ تو نفاق ہے ان کے اندر، اگر ایمان ہے تو عربوں کے درمیان میں باقی نہیں رہا الا ماشاءاللہ، چند ایک عرب ہوں گے جن کے اندر ایمان ہے، باقی تقریباً سب کے سب گھٹنے ٹیک چکے ہیں سعودی عرب اور سب کے سب یہود کے آگے، برٹین کے آگے، امریکہ کے آگے، کینیڈا کے آگے، جرمن کے آگے، سویڈن کے آگے، اسلامی ممالک کہاں کے اسلامی ممالک، یہ تو سب اپنے اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں وہاں پر۔ اب اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اس میں تو وہی دلیری کے ساتھ مورچے پر ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس وقت میں ٹھہر جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اگرچہ کہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، 1000 سے زائد لوگ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے، اور اتنے دنوں کے اندر 10,000 اور بلکہ 11,000 کے زیادہ شہداء ہو چکے ہیں، اور شہداء کے اندر 5,000 سے زیادہ کی تعداد بچوں کی ہے، اور اس میں جو نام لکھے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک بڑی سی چادر ہے، اس چادر کے اوپر وائٹ چادر پر جو لوگ شہید ہو گئے غزہ کے اندر ان کے نام لکھے جا رہے ہیں، نام لکھتے 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 10,000 سے زیادہ کی تعداد ناموں کی ہو چکی ہے۔ نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام لکھا جاتا ہے، غزہ کا مسلمان ہے یا پھر وہ فلسطین کا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور لکھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ رو رہے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اگرچہ کہ کرسچن ہیں لیکن یونیورسٹی کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ رکانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ اس طرح کا بڑا سی چادر، اور چادر روزانہ پھیلتی ہی جا رہی ہے، بڑی ہوتے جا رہی ہے، نام لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا جو بائیڈن ہے اس نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، یعنی وہ تعداد کو چھپانا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے جو منسٹری ہے ہیلتھ منسٹری آف پیلسٹائن، انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے نام لکھے جائیں تاکہ بتایا جائے کہ ہمارے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے وہ ناموں کی فہرست آ رہی ہے۔ تو اس طرح شہادتیں ہم نے پہلے بھی دی ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں شہادتیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ کوئی شہادت نہ ہو اور ایسے ہی جنگ جیت جائے، نہ، جنگیں ہوں گی قیامت تک، صبح قیامت تک جنگیں ہوں گی مسلمانوں کے ساتھ، اور خون بہے گا مسلمانوں کا، اور اللہ کامیابی دے گا۔ اور جس نے جستجو کی، بھرپور شجاعت کا مجاہدہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، دلیری کے ساتھ آگے رہا، تو اللہ کامیابی دیتا ہے۔ یہ جنگ بہت کچھ سکھا دیتی ہے، سمجھدار کے لیے بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہند کے لوگوں کو تو بہت اچھا سکھا دیتی ہے کہ مسلمان سمجھ جائیں کہ عرب مسلمان کا قتل ہوتا ہے تو وہ ناچ گانے کی محفل سجاتے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا کچھ کریں گے۔ کوئی امید میں نہ رہے، دھوکے میں نہ رہیں، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم کیا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وہ برا حشر ہو جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، حالات کو نہیں سمجھے، تو حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں۔ تو آج کے حالات فلسطین کے یقیناً ہم زیر ہے، وہاں پر عرب اکٹھا نہیں ہے، سارے کے سارے عرب بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں 1000 کا لشکر اگر نکلتا ہے مدینے سے تو ہوتا ہے جنگ میں پہنچے تک 700 پہنچتے ہیں، 300 اس میں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین شروع سے رہے ہیں، قیامت تک ان لوگوں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اور کون ہوتے ہیں منافق؟ منافق نفق سے ہے۔ نفق ناڑے کو، جس طرح سے ٹنل ہوتا ہے کہ ناڑے کو ادھر سے ڈالا اور پھر ادھر سے نکال دیا تو وہ رہتا ہے نہ، ایسے ہی ٹنل ہوتا ہے، سرنگ، ایک طرف سے داخل ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے۔ ایسے ہی وہ منافقین ہوتے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور وہ خود سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ، وہ مسلمان نہیں ہے، جو اسلام میں داخل بھی ہو گیا اور نکل بھی گیا ہے، ایک راستے سے آیا ایک راستے سے نکل گیا۔ تو بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو جنگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج دور جنگ کا چل رہا ہے اور جنگ کے موقع پر ظاہر ہو جاتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ عرب میں اگر 24 ممالک بھی ہوتے ہیں تو اس اسلامی ممالک کون سے ہیں اور کون سے منافق ممالک ہے، یہ سب کچھ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ظاہر کر رہا ہے فلسطین کے ذریعے، سارے عالم کو سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھ لو، تم اپنے آپ کی تیاری کر لو کہ تمہارے اوپر وقت آ جائے تو تم کیا کرو گے۔ دیکھو اگلا گرا پچھلا ہوشیار، ہر ایک کو اپنے اپنے جگہوں پر کچھ نہ کچھ ہے، ذہنی ریزرویشنز ہے۔ ہمارے سامنے کیا CAA نہیں آیا، NRC نہیں آیا، کیا تھا وہ؟ یہی چیز تھی جو یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان کو ان کے ملک ہی سے بے دخل کیا جائے، مسلمانوں کو ہند سے ہی بے دخل کیا جائے کہ وہ شہری نہیں ہے۔ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہی کینسل ہو گیا، آپ کوئی زمین نہیں خرید سکتے، گھر نہیں خرید سکتے، آپ گاڑی نہیں خرید سکتے، آپ کے نام پر گھر نہیں ہوگا، آپ اپنے اسکول میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ آپ شہری نہیں ہیں، آپ یو آر ناٹ انڈین۔ یہ اسٹیمپ لگا رہے تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی، مسئلہ کووڈ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ورنہ یہ تو لے کر آ کر ٹھہر گئے تھے ہماری جان پر، اتنی بڑی مصیبت۔ قانونی طور پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ایک دم بے دخل کرنے کا قانون لائے تھے۔ تو اس طرح سے ہر وقت میں ایک ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جنگ حنین بھی ہوئی ہے جس کے اندر مسلمانوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا تو اللہ نے زیر کر دیا۔ جنگ خندق ہوئی ہے، جنگ خندق میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ تعداد کم ہے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج جو فلسطین کے کچھ مسلمان ہیں وہ بالکل ٹنلز کے اندر ہیں، غاروں کے اندر چھپے ہوئے، اور جیسے ہی اسرائیلی فورسز داخل ہوئی، زمینی فوج جو سولجرز داخل ہوئے، انہوں نے دبابوں کو اڑا دیا بموں کے ذریعے اور بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 3 دن سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر اپنے اپنے غاروں کے اندر چلے گئے۔ یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے؟ یہ سیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے خندق کے موقع پر کھود کر پیچھے کے حصے میں ٹھہر کے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگوں کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایک جنگ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بنفس نفیس خود حصہ لیا اس کی تعداد بخاری شریف میں 26 بیان کی گئی ہے۔ 26 جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام تلوار کے ساتھ جلوہ فرمائے اور لڑ رہے ہیں مشرکین کے ساتھ اور قتل کر رہے ہیں مشرکین کو صحابہ کے ساتھ۔ احد کے میدان میں جب جنگ چل رہی ہے تو اس وقت میں ایک صحابی رسول ہے سعد بن ابی وقاص، تو وہ بیان کرتے ہیں، حدیث ہے، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پیچھے تھے اور مجھے تیر پہ تیر نکال کر ترکش دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا۔ تو مشرکین پر تیر چلا رہے ہیں۔ آج تو دور بدل گیا ہے، آج تو کچھ اور ہتھیار پھینکے جاتے ہیں، اس وقت میں بڑا ہتھیار تیر تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ترغیب دے رہے ہیں، اس صحابی کو کیا بتا رہے ہیں؟ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ حدیث آئے گی، 1500 سال کے بعد بھی یہ حدیث رن ہوگی
اور یہ حدیث پہنچے گی، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس جنگ کے موقع پر تیر چلانے والے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے، کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان چاروں کے لیے یہ بیان نہیں فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ سعد بن ابی وقاص کے حصے میں اتنی بڑی شان آئی ہوئی ہے، حالانکہ شان میں وہی لوگ افضل ہے جو خلفائے راشدین ہیں، لیکن ایک شان ان کے حصے میں آئی۔ کیوں آئی؟ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، جہاد کے موقع پر آگے تھے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہوں کیسی عزتوں سے نواز دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کتاب پکار کر کہے گی کہ سعد بن ابی وقاص پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ فدا، قربان ان کے رسول پاک کے ماں باپ۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں دلیر لوگ، شجی، بہادر۔ تو جو نڈر ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جو دلیر ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر جو آگے رہتا ہے، جو فرنٹ پر رہتا ہے، اللہ رب العزت اس آنکھ کو جہنم سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ جو بارڈر پر ٹھہری ہوئی مشرکین کے ساتھ داخل کوئی مشرک ہمارے ملک میں نہ ہو جائے، ایسے مضبوطی کے ساتھ ٹھہر جائے۔ جو دشمن کی فوج ہمارے علاقے میں داخل نہ ہو، جو نگہبانی کرتی ہے، وہ آنکھ جو پیروی کرتی ہے، نگہبانی کرتی ہے، نگہداشت کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی دشمن ہمارے علاقے میں نہ گھس جائے، ایسی آنکھ والے کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ دوسرا وہ جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، حدیث شریف میں وہ بھی بیان کیا گیا ہے، جوانی میں توبہ کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسی گناہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تیسرا وہ جس کے آنکھ خوف خدا میں بہہ گئے، ایک قطرہ آنکھ سے نکل گیا تو وہ قطرہ آنکھ سے جو ٹپک گیا، کیا وہ آنکھ میں واپس جائے گا؟ نہیں۔ کیسے فرمایا؟ یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس طریقے سے دودھ جب نتھار لیتے ہیں، دوہ لیتے ہیں، گائے بھینس کا دودھ جب دوہ لیتے ہیں تو پھر وہ دودھ واپس تھنوں میں نہیں جاتا ہے، ایسے ہی جس کی آنکھ سے اشک بہہ گئے خوف خدا میں، وہ شخص کبھی پھر لوٹ کر جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا میں رونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کم وقت دیا ہے۔ ہم سے پہلی امتوں کو بہت وقت دیا، وہ 1400 سال 2000 سال ان کی عمریں تھی، ہماری عمریں تو 60 70 سال 40 45 سال، کوئی 20 22 سال، کم عمر میں کوئی 8 10 سال، کوئی 6 مہینے میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے 1 2 3 دن کے اندر ہی دم توڑ دیتا ہے، کوئی تو مر کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو بتائیے وقت کتنا کم دیا ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو۔ تو اتنے کم وقت میں بہت زیادہ اگر نیکیاں کمانا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ اگر فرائض کو آپ دیکھیں گے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ تو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، باقی 24 گھنٹے کے اندر 22 گھنٹے فری ہو گئے تو عبادت ہو جائے گی؟ نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے وہ تو 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کی عبادت نہیں کرنا ہے، کمپلیٹ 12 منتھ ہمیں عبادت کرنا ہے اپنے رب کی۔ پھر زکوٰۃ اگر دیتے ہیں وہ تو 2.5%، وہ بھی مالداروں پر ہے، ہر ایک کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، اور اس پر بھی 1 سال گزرنا ہے، انکم کے اوپر بھی نہیں ہے، سیونگ کے اوپر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، تو وہ زکوٰۃ کے حساب میں دیکھیں گے تو وہ بھی نہیں۔ پھر اگر حج بیت اللہ دیکھیں گے تو وہ تو زندگی میں 1 مرتبہ ہے، ہر سال بھی نہیں ہے، اور وہ بھی جو اس کے پاس صحت ہو اس کے اوپر حج فرض ہے، جس کے پاس توشہ ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اور جس کے پاس وقت کے بادشاہ نے جانے سے نہیں روکا، یعنی کسی کا پولیس کیس وغیرہ نہیں چل رہا ہے کورٹ کے اندر جانے کی، اس کو پرمیشن ہے کورٹ کی طرف سے، تب وہ جا سکتا ہے۔ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے حج کے لیے، تو اس کے بعد وہ نکلے گا، وہ بھی مالدار ہوگا تبھی تو جا سکے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت کب ہوگی؟ جب نبی کے طریقے پر چلے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب جیسا اٹھتے ہیں ویسا صبح اٹھ جایا کرو، جیسا چلتے ہیں ایسا چلا کرو، جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا کرو، جیسا کھاتے ہیں ایسے کھایا کرو، کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی طرح تم بھی ذکر کرو، یہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی طرح تم نمازیں پڑھو، یہ کیسی تجارت کرتا ہے میرا محبوب اس طرح سے تم تجارت کرو، کیسے اپنے ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، کیسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، یہ میرے محبوب جو طریقہ بیان کر رہے ہیں اس طریقے کو اختیار کرو، کیسی اولاد کی تربیت ہوتی ہے اور کیسے لین دین ہوتا ہے، کیسے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کیسے فوجی جرنیل ہے تو دیگر فوجیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیسی معیشت کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ محبوب بتاتے ہیں، کیسے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو 10,000 کے لشکر کو لا کر شہر مکہ کے باہر ٹھہراتے ہیں، اور
پھر دوسرا دن جب صبح نکلتا ہے تو اشراق کے وقت شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو دیکھو میرا محبوب کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پھر کیسے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، کیسے مشرکین کو معاف کر دیتے ہیں، اور کیسا پھر انہیں داخل اسلام کرتے ہیں، اور جب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو کیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں ان سے پہلے آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ احد کا میدان خود گواہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آ کر ٹھہر گئے، بدر کا میدان خود گواہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں پہلے آ کر ٹھہر گئے، مشرکین بعد میں آئے، وہ اپنے شہر سے نکل چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وہاں پر آ گئے۔ تو جنگوں کا طریقہ ہو، تجارت کا طریقہ ہو، لین دین کا طریقہ ہو، خرید فروخت کا طریقہ ہو، معاشرتی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، یا پھر خرید و فروخت بیع کے معاملات ہو، یا پھر پڑوسیوں کے حقوق ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہو، یا پھر دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، ہر جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ہر جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہوا ہے، تو ایسی زندگیاں گزارنا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ان کا طریقہ۔ آج فلسطین کے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شہادتیں ہم نے پیش کی ہے، بس کہاں پر چوک ہو جاتی ہے، یہیں پر کہ ہم منافقین کو پہچان نہیں پاتے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو زبان پر ایک بات رکھتے ہیں، دل میں ایک بات رکھتے ہیں، یہ منافق ہے، یہی جہنم میں جانے والے، اس کا ایندھن بننے والے، یہی لوگ ہماری صفوں کے درمیان میں گھسے رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اس وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے، بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں، دودھ پانی اور میڈیسن کی قلت ہوتی ہے، غزہ کے مقام پر، فلسطین کے مقام پر، اور ریاض کے لوگ ایک ریاض فیسٹیول سجا کر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ وہ ناچ گانا کیا ہے؟ نفاق کا جھنڈا ہے، منافقت کی علامت ہے، مشرکین کے ساتھ دینا چھپا ہوا اس کا اعلان ہے۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم تو جشن منا رہے ہیں ریاض کے اندر، کیپٹل سٹی ہے ریاض سعودی عرب کا، اور وہاں پر وہ ناچ گانے کا کر رہے ہیں، پورے ناچنے گانے والوں کو جمع کیا ہے، تو یہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ، یہاں پر بھی یہودیوں کی حکومت ہے، ظاہر میں وہاں پر یہودی نہیں ہے، سعودی ہے، چھپے ہوئے یہودی ہے، وہی لوگ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ان کا عقیدے میں تھوڑا سا بگاڑ ہے، نہ، ان کے تعلقات پورے انہی کے ساتھ ہیں، ان کے تعلقات امریکہ سے رہیں گے، ان کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ رہیں گے، برٹین کے ساتھ رہیں گے، کینیڈا کے ساتھ رہیں گے، جرمن کے ساتھ رہیں گے، جتنے فلسطین کے دشمن ہیں ان سب کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہوں گے۔ یہ کسی کے خلاف ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں گے۔ آپ کو بتا دوں واٹ از دا ریزن، کیا ریزن ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں سعودی حکمراں منافق بن چکے ہیں، کیوں سعودی حکمراں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہود کا ساتھ دیتے ہیں؟ مین ریزن یہ ہے کہ انہیں ناچ گانا چاہیے، اور مسلمان کہیں گے کہ مکے میں ناچ گانا نہیں ہونا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہماری نہیں بنے گی، انہیں کھیل کھلاڑی پن کرنا ہے، مسلمان منع کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری حکومت کو خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ عسکریت پسند، جو تلوار، تیر یا آج کے دور کے جو بھی اوزار ہوتے ہیں، جنگوں کے جو سامان ہوتے ہیں، وہ عسکریت پسندوں سے یہ ڈرتے ہیں کہ یہ عسکریت پسند ہے، یہ ہم پر بھی کبھی حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں انہی کو قتل کرا دینا چاہیے جو مسلمانوں میں طاقتور گروپ ہے۔ تو مسلمانوں کے طاقتور گروپ کو کون قتل کرواتے ہیں؟ یہی لوگ یہودیوں کے ذریعے قتل کروا دیتے ہیں، اور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ سعودی عرب کیوں نہیں اتر رہا ابھی تک، سعودی عرب کیوں نہیں اتر رہا جنگ کے اندر، سعودی عرب فوج کیوں نہیں بھیجتا، سعودی عرب ایمبیسیڈر کو واپس کیوں نہیں بلا لیتا، سعودی عرب اپنے پاس سے اسرائیل کے ایمبیسیڈر کو نکال کیوں نہیں دیتا، سعودی عرب ان کا تیل بند کیوں نہیں کر دیتا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، در پردہ تو وہ قتل کروا رہے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہی کروا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اتنے دن جنگ چل رہی ہے اور ان کے صرف اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، یہ بہترین کپڑے پہنے ہوئے چما چپٹی کر لیں گے آ کر، اور اس کے ساتھ ہی پھر کچھ کھا پی لیں گے، اور اس کے بعد فلسطین کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے کر سب اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں گے، پھر جمع ہوں گے، ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، اور بہت ہی غصے کے ساتھ ایسا بول دیا، دس آر دا ٹوتھ لیس ٹائیگر، بغیر دانتوں والا شیر ہے یہ عرب لوگ، جو دانت نہیں ہوتا شیر کے اندر، وہ کچھ پھاڑ سکتا ہے، کسی کو کچھ حملہ کر سکتا ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس وہ دھاڑے مارتا ہے، چیخیں مارتا ہے، وہ ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے لوگ، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو اگر یوں سمجھے کہ جیسے ہرن ہے، جنگل کے اندر ہرن ہے، اس ہرن کے اوپر ایک ریچھ نے قبضہ کر لیا، مار دیا، اس کو ریچھ نے پکڑ لیا ہے، بھالو نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو ساری کی ساری ہرنیں دیکھیں گی، اچانک چونک کر دیکھیں گی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے، اور جھٹکے سے دیکھیں گی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں جائیں گی۔ کیا کوئی جائے گی ہرن اس کو چھڑانے کے لیے؟ نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ وہ خود ڈرتی ہے کہ میں جاؤں گی تو وہ اس کو چھوڑ کر کہیں مجھے نہ پکڑ لے،
لہٰذا وہ جائیں گی نہیں، لیکن سب کے سب کھڑے رہتے ہیں، 10-10 20-20 ہرنیں سب کے سب ٹھہر دیکھتی ہے کہ وہ ہرن کیسے مر رہی ہے۔ تو یہ عرب ممالک جو دیکھ رہے ہیں فلسطین کو ایسے ہی ہرنوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھ کر چھڑانے کے لیے نہیں، ان کے اندر مردانگی نہیں ہے، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، جنگی قوت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ فوجی سپہ سالاروں کی بیٹھک کریں۔ جتنے ممالک کہلاتے ہیں مسلم ممالک، یہ فوجی سپہ سالاروں کی بیٹھک کریں ریاض شہر میں۔ یہ ناچ گانا کیوں لگا کر بیٹھے ہیں ریاض سٹی کے اندر؟ کیا یہ ریاض فیسٹیول؟ وہاں پر تو فوجوں کو جمع ہونا چاہیے تھا، ہر ملک کا، مسلم ملک کا فوجی وہاں پر سپہ سالار جمع ہو جاتا، ہر مسلم ملک کا۔ 56 کنٹریز، 57 مسلم کنٹریز کہاں ہیں سب کے سب؟ چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں یہ سب کے سب، اور وہ مارے جا رہا ہے ہزاروں مسلمانوں کو۔ 2.2 ملین پیپل رہتے ہیں مسلمان غزہ کے اندر، 22 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ملا کر، اور 22 لاکھ مسلمانوں میں سے 2/3 حصہ اب تک گھروں کو توڑ دیا گیا ہے، یعنی 12 لاکھ 15 لاکھ کی آبادی بغیر گھروں کے رہ رہی ہے، اور پورے کے پورے ملبے گر گئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ عمارت کے اوپر بم ڈال دے اور یہ عمارت ہمارے اوپر گر جائے، اس کا پہلا فلور اور سارا کا سارا چیزیں، تو ہماری حالت کیا ہوں گی؟ زخموں سے ہم چور چور ہو جائیں گے۔ پھر ہم کو نکالے کون؟ نکالنے کے لیے کوئی باہر سے آ کیسے سکے گا؟ کیونکہ ادھر ادھر کی ساری عمارتیں بھی گر گئی ہیں، نکل کر کون آ کر نکالے؟ ایسی حالت ہے فلسطین کی، ایسی حالت ہے غزہ کی۔ تو زندہ ہے کچھ لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر سے کون دیوار کو ہٹائے، کون ان کے اوپر سے ستون کو ہٹائے اور نکالے؟ اور چھوٹے بچے دم توڑ دے رہے ہیں، اور بچوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو چکے شہداء کی، اور UN جو ہے بول رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کا سپورٹ تو پورے کرسچن ممالک کر رہے ہیں۔ فوجی بحری بیڑے آ کر ٹھہر گئے ہیں امریکہ کے، برٹین کے۔ تو یہ حالات ہے گلف کے اندر، تو بڑی بدترین حالات سے مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے وقت کی قدر کریں کہ ہمارا وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اپنے وقت کو سنبھال لیں، خود اپنا نقصان نہ کر لیں۔ آپ کا ٹائم آپ کو آگے پہنچائے گا، آپ کا ٹائم آپ کو تباہ و تاراج کر دے گا۔ آپ وقت کو اگر اچھے استعمال کر لیے تو کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری آبادی لٹ رہی ہے، تو آپ اپنے وقت کو یوٹیلائز کیجئے۔ آپ کو جو وقت دیا اللہ تعالیٰ نے ان قریب ختم کر دے گا۔ آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، آپ کے پیروں کو باندھ دیا جائے گا انگوٹھوں کو، آپ کے پیٹ پر نمک رکھ دیا جائے گا، آپ کے جبڑوں کو سر سے باندھ کر منہ بند کیا جائے گا، آنکھیں ہمیشہ کے لیے میچ دی جائے گی۔ تیاری کر لے، دن قریب آ رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عصر کی قسم، دن کے ڈھل جانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو خالق ہے ہمیں، جس نے پیدا کیا، تو کون سے وقت کی قسم؟ فجر کی نہیں، ظہر کی نہیں، دن کے ڈھل جانے کی۔ دن کیا ہے؟ یہ زندگی ہے دن۔ اندھیرا کیا ہے؟ یہ قبر ہے۔ فجر ہو گئی، آپ سمجھ لو پیدا ہو گیا ہے بچہ۔ اشراق چاش کا وقت ہو گیا 10 بجے کا، تو بالکل اب صحت مند ہو گیا، چلنے پھرنے دوڑنے لگ گیا ہے بچہ۔ ظہر کا ٹائم آ گیا، پورا شباب پہ ہے۔ دن ڈھل گیا، عصر کا وقت آ گیا، بڑھاپا، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی۔ مغرب ہو گئی، مغرب کا مطلب ڈوب جانا، غروب ہو جانا، ختم ہو گئے، مغرب آ گئے، ڈوب گئے۔ عشاء آ گئی، اندھیرے میں چلے گئے مکمل طور پر، یہ رات ہو گئی۔ تو یہ 5 وقت کی نماز ہی کے پوری زندگی کو سمجھ لے، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ساری زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ تو وقت کی قسم، زمانے محبوب کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، وقت عصر کی قسم۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے۔ تو اچھے اعمال ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ اپنے اعمال کا توشہ تیار کریں۔ ہم عنقریب قبروں کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ ہم سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں قبرستان نہ ہو، کوئی بستی ایسی نہیں جس میں سے جنازہ نہ نکلا ہو، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں فرشتہ آ کر روح قبض نہ کیا ہو۔ ہر جگہ موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض ہونی ہے، موت آنی ہے، آئے گی، جان جانی ہے، جائے گی، زندگی یہاں سے رخصت ہونی ہے، ختم ہو جائے گی، نئے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے اور اپنا وقت وہ بھی پورا کریں گے۔ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وقت انسان کو بہت مختصر دیا گیا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے یہ ٹائم کم ہے۔ رات دن بھی نمازیں پڑھیں گے تب بھی وقت کم ہے، کیونکہ رہنا جس جگہ پر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قبر میں بڑا لمبا عرصہ رہنا ہے، حشر میں بہت لمبا عرصہ رہنا ہے۔
وہ لمبے لمبے عرصے کے لیے بہت زیادہ اعمال جمع کرنا ہوگا، اور ان اعمال کو جمع کرنا ہے تو نمازوں کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، ذکر و اذکار کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کے طریقے کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ کامیابی کا ضامن ہے، اگر ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ بہت زیادہ ترقی بھی کر لیں گے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، پیچھے آنا پڑے گا 1400 سال پہلے کی طرف میں۔ ان کا طریقہ دیکھو وہ کیسے رہا کرتے تھے، اس طریقے کو اختیار کر لو، کامیابی ملے گی۔ ان کا انداز اختیار کرنا ہے تو انشاءاللہ رب العزت ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہمارا سونا جاگنا نبوی طریقے کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاک حالت میں سونا ہے، ناپاک حالت میں نہیں، اور اگر ناپاک ہو جائیں تو گندی حالت میں وقت نہیں گزارنا ہے، اول وقت میں اپنے آپ کو ستھرا کر لے، پاک کر لے۔ ضروری ہے پاکی، پاکی بے انتہا ضروری ہے۔ اتنے شیاطین لوگوں کو لپٹے ہیں، کسی پر جنات کا اثر، کسی کو کچھ مصیبت، کسی کو کچھ مصیبت، کوئی غریبی میں پریشان، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان، کئی وجہوں سے مسلمان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کوئی اثرات ہو جاتے ہیں، کوئی جادو کراتا ہے، کوئی ٹونا کرا دیتا ہے، کہیں انگلا ہو جاتا ہے، یہ تمام بیماریاں آ جاتے ہیں۔ بعض وقت نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی گھر میں پہلے سے بلا موجود ہوتی ہے، کبھی جہیں پر جاتے ہیں تو راستے میں کوئی بلا ہوتی ہے جو اس کی طرف دیکھ کر اس کی طرف آ جاتی ہے، کبھی چوراہوں پر 30 رستے پر 3 راہیں جہاں ہوتی ہے وہاں سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے، ناپاک ہے، غسل کرنا واجب تھا نہیں کیا تھا، اب وہاں سے گزر رہا ہے تو کسی کا اتارا ستارا لا کر وہ 3 رستے پر 4 رستے پر ڈالا گیا تھا، اب وہ اثر اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے ستارے گردش میں تھے، ستارے کمزور تھے، اس ستاروں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھیں گے ستارے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ذکر و اذکار دیا ہے، اور اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہیں ہٹ رہی ہے، کوئی چیز مصیبت آ گئی ہے، بلائیات ہے، کیسے ہٹیں گے سب کے سب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے عرش اعظم کو بنا دیا، وہ پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کو بلند کرو، اٹھاؤ، تو فرشتے آسمان کے سب آئے اور عرش کو اٹھایا، نہیں اٹھا عرش۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے آسمان کے فرشتے تھے اتنے دگنے پیدا کر دیے، پیدا کر کے حکم فرمایا کہ سب مل کر اٹھاؤ، سب نے مل کر اٹھایا، نہیں اٹھا عرش۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے جتنے فرشتے ان کو بھی مدد کے لیے بلا لیا کہ آؤ تم بھی ان کی مدد کرو، زمین کے فرشتے بھی آ گئے اور انہوں نے، آسمان کے فرشتوں نے مل کر اٹھایا، نہیں اٹھا عرش اللہ کا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے جتنے فرشتے تھے ان کے دگنے پیدا کیے، وہ بھی آئے، سب نے مل کر اٹھایا، نہیں اٹھا عرش معلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ پڑھ کر اٹھاؤ۔ سب فرشتوں نے لا حول پڑھتے ہوئے جیسے ہی اس کو اٹھایا، عرش اعظم بلندیوں کی طرف چلا گیا، اور اب عرش بلندی کی طرف چلا گیا، اٹھا دیا انہوں نے عرش کو۔ تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی برکتیں۔ تو بڑی بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا کام، بہت مشکل چیز ہے، اٹک گیا ہے، کام نہیں بنتا ہے، پڑھو، آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر ان تمام چیزوں کے نتائج مل جائیں گے۔ آپ کا کام رک گیا ہے، آپ کا کام اٹک گیا ہے جادو کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے، کسی کے کرانے کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے، جن کی شرارت کی وجہ سے، یا کوئی بلا تھی زمینی آسمانی یا کوئی اور مصیبت، کام آگے نہیں بڑھتا ہے، رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، روزگار خراب ہو جاتا ہے، دکان کے اندر بلا، گھر کے اندر مصیبت، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی صحت خراب ہوتی ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مالی نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، کام بنتے بنتے بالکل قریب آ کر خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مصیبتوں سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس کی یاد کے ذریعے۔ خدا کی قسم کوئی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی کی ذات ہے جو کاموں کو بنا دیتا ہے، یہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سب سے بڑا ہمارا سہارا ہے، وہ ہم ان کا نام لیتے ہیں، رب کے دربار میں وسیلہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کعبہ معظمہ کے پاس دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا کرتے ہیں تو قبول فرماتا ہے، مسجد کے اندر یا کسی نبی کسی ولی کی بارگاہ میں ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن ذات جو قبول کرنے والی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، جہاں سے کام ہو کر آئے گا وہ اللہ ہی کا ہے۔ چاہے آپ کہیں پر بھی جا کر دعا مانگ رہے ہو، کسی نبی کے دروازے پر جاؤ، کسی ولی کے دروازے پر جاؤ، یا گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگو، یا اللہ کا کلام پڑھ کے دعا مانگو، یا پھر صدقہ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دعا مانگو، کام بنے گا، لیکن بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ایک تعلق ہے بندے کا، مخلوق کا،
اور وہ تعلق کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ نبی کا طریقہ ہو تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، ماں باپ کے مطیع بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، یہاں سے دیکھیے اللہ رب العزت کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو ماں باپ جن کے بہت بڑے احسانات ہوتے ہیں اولاد پر، وہ ویسے ہی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے جیسے چھوٹے تھے وقت کرتے۔ بچہ چھوٹا تھا ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، بچہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے، اب کیا گود میں لے کے پھریں گے؟ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے 6 فٹ کا، تجھے کیا گود میں لے کر پھریں گے؟ نہیں پھر سکتے۔ تو سمجھتا ہے کہ محبت کم ہو گئی، جب چھوٹا تھا جب گود میں لے کے پھرتے تھے، جب بیمار تھا دواخانے کو لے جاتے تھے، جب تو پریشان تھا تو وہ بھی پریشان ہوتے، تجھے سردی ہو جاتی وہ رات بھر جاگتے، تجھے گرمی ہو جاتی وہ بے قرار ہو کر تیری ٹھنڈک کا اہتمام کرتے، تو وہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن قد جب بڑا ہو جاتا ہے، پاؤں کا سائز برابر ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بات چیت کے اندر کم بات چیت ہوتی ہے، پہلے کی طرح نہیں ہوتی ہے، لیکن محبت کم نہیں ہوتی۔ کبھی کسی باغبان کو دیکھا ہے کہ اپنے درختوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اپنی باغ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ارے باغ کو اسی نے تو لہلہاتا بنایا ہے، اسی نے تو وہاں پر خون چھڑک کر اس کو پروان چڑھایا ہے۔ تو ایسے جس باغبان نے اس کھیت کو بڑھایا، کیا وہ باغبان اس کھیت سے نفرت کرے گا، دشمنی کرے گا؟ قطعی نہیں۔ وہ شیطان کا جھانسا ہوتا ہے، شیطان جھانسا دیتا ہے کہ نہیں ہمارے والد ہمیں نہیں چاہتے، ہماری ماں ہمیں نہیں چاہتی۔ ہو سکتا کوئی بہکانے والا بہکائے، کوئی بھٹکانے والا نام لگا کر کچھ غلط بیان نہیں کرے وہاں پر، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا دل پلٹ جائے۔ ان کے دل تو محبت سے بھرے رہتے ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی اولاد کی طرف محبت کی نظر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، اور رب عز و جل کے دربار میں معافی تلافی کرتے ہوئے پھر سے عبادت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ایک یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے تو صرف فلسطین ہی کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کی بھی سزا وہاں پر ملتی ہے، کیونکہ ہم سب کے سب امت واحدہ ہے، ساری امت واحدہ ہے۔ ہمارے گناہ، ہماری ناپاکی، ہماری نمازوں سے دوری، اس کی سزا بھی وہاں پر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔